العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عقلمند، بہادر اور شریف النفس خاتون تھی۔ نسب میں اعلیٰ، شرافت میں عرفہ، مال و ثروت میں سب سے زیادہ تھیں۔ ساری قوم کے شرفا ان سے نکاح کرنے کے لیے بے قرار تھے۔ اگر ان کا بس چلتا، سب نے کوشش کی لیکن بے سود۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری اور باطنی کمالات کو دیکھ کر انہوں نے ایک زیرک اور دور اندیش خاتون کی طرح فیصلہ کیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد کریں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی دریافت کرنے کے لیے اپنی ایک ہمراز سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو کہا کہ وہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے اس بارے میں معلوم کرے۔ نفیسہ کہتی ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر شام سے واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے مامور کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے دریافت کروں۔ چنانچہ میں آپ کے پاس گئی اور پوچھا، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سرمایہ نہیں جس سے شادی کا فریضہ ادا کر سکوں۔ میں نے کہا، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، اس کی میں ذمہ دار ہوں۔ اگر آپ کو جمال، شرف اور خوشحالی کی طرف دعوت دی جائے تو کیا آپ اسے قبول نہیں فرمائیں گے؟ تو آپ نے پوچھا، کون؟ میں نے کہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے یہ کیوں کر ممکن ہے؟ یہ جواب سن کر میں خوشی خوشی سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئی اور جا کر سارا ماجرا کہہ سنایا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ بات چیت ہوئی۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی درخواست کو مسترد نہیں کریں گے تو کہنے لگی، اے میرے چچا زاد، میں اس لیے تم میں رغبت رکھتی ہوں کہ رشتہ میں تم میرے قریبی ہو۔ اپنی قوم میں تمہاری شان بلند ہے۔ امانت، حسن و خلق، صدق آپ کی خصوصی صفات ہیں۔ جب انہوں نے ادب و احترام کے ساتھ اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول کر لیا۔ یہ منگنی تھی، عقد نکاح نہ تھا۔ اس باہمی رضامندی کے باعث حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ اب آپ اپنے چچا جان کے پاس تشریف لے جائیں اور کل سویرے انہیں ہمارے ہاں بھیجیں۔ دوسرے روز حضرت ابو طالب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ میرے چچا کے پاس جائیں اور اپنے بھتیجے کے لیے میرا رشتہ طلب کریں۔ حضرت ابو طالب نے اس پر اپنی خوشنودی کا اظہار کیا اور فرمایا، یہ قدرت الہی کا کرشمہ ہے۔ اس طرح دلہا اور دلہن کے بزرگوں کی منظوری سے منگنی انجام پذیر ہوئی اور نکاح کے لیے تاریخ مقرر ہوئی۔ مقررہ تاریخ پر قبیلہ مضر کے رؤسائے مکہ کے شرفا اور امراء اکٹھے ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ان کے چچا عمرو بن اسد وکیل بنے۔ حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وکالت کا فریضہ انجام دیا۔ آپ نے اس وقت ایک فصیح و بلیغ خطبہ نکاح ارشاد فرمایا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، حضرت اسماعیل کی کھیتی سے، ماد کی نسل سے اور مزر کے اصل سے پیدا فرمایا۔ نیز ہمیں اپنے گھر کا پاسبان اور اپنے حرم کا منتظم مقرر کیا۔ ہمیں ایک ایسا گھر دیا جس کا حج کیا جاتا ہے اور ایسا حرم بخشا جہاں امن میسر آتا ہے۔ نیز ہمیں لوگوں کو حکمران مقرر فرمایا۔ حمد کے بعد میرا یہ بھتیجا جس کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کا دنیا کے جس بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ موازنہ نہ کیا جائے گا، اس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اگر یہ مالدار نہیں تو کیا ہوا؟ مال تو ایک ڈھلنے والا سایہ ہے اور بدل جانے والی چیز ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی قرابت کو تم خوب جانتے ہو، اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد کا رشتہ طلب کیا ہے اور 12.5 اوقیہ سونا مہر مقرر کیا ہے، اور باخدا مستقبل میں اس کی شان بہت بلند ہوگی، اس کی قدر و منزلت بہت جلیل ہوگی۔
حضرت ابو طالب کے اس خطبہ کے بعد ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے اور جوابی خطبہ دیا۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ان عزتوں اور انعامات سے نوازا جس کا آپ نے ذکر فرمایا ہے اور ہمیں وہ فضیلتیں بخشی جن کو آپ نے گنا ہے۔ بس ہم سارے عرب کے سردار اور راہبر ہیں اور تم بھی ان صفات سے متصف ہو۔ قبیلہ کا کوئی فرد ان کا انکار نہیں کرتا اور کوئی شخص تمہاری فضیلت کو رد نہیں کرتا۔ ہم اپنا تعلق تم سے استوار کرنے میں بڑا اشتیاق رکھتے ہیں۔ اے خاندان قریش کے سرداروں، گواہ رہو میں نے حضرت خدیجہ دختر خویلد کا نکاح محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا ہے۔ حضرت ابو طالب گویا ہوئے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کار خیر میں اے ورقہ ختیجہ کے چچا بھی شریک ہوں۔ چنانچہ حضرت ختیجہ کے چچا عمرو بولے، اے قبائل قریش، گواہ رہنا میں نے خدیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا ہے اور اس پر قریش کے سردار گواہ مقرر ہوئے ہیں۔ ہادی انسو جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پہلی شادی مبارک تھی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اس اہتمام اور شان و شوکت کے ساتھ انجام پذیر ہوئی اور قیامت تک امت کے لیے ان گنت خیرات و برکات کا سرچشمہ بنی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انفوان شباب تھا، عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا عمرو بن اسد نے ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد حرب فجار سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ظاہری حسن و جمال نیز اپنے معنوی محمد و کمالات کے باعث سارے اہل مکہ کی آنکھوں کا تارا بنی ہوئی تھی۔ جس گلی سے گزر جاتے دیدہ و دل ان کے قدموں میں از خود بچھتے چلے جاتے۔ ان کی امانت و صداقت کی صفات سے اپنے اور بیگانے اتنے متاثر تھے کہ سب آپ کو الامین اور الصادق کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ کسی بڑے سے بڑے رئیس کو بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے داماد ہونے کے شرف سے مشرف فرماتے تو وہ اس کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز تصور کرتا۔ خویلد اگر زندہ ہوتے تو وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ اس طیبہ طاہرہ رفیقہ حیات کی آمد سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک خوش آئند اور مسرت آ گئی، انقلاب رونما ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھرپور محبت اور شبانہ روز خدمت گزاری نے اس خلا کو بڑے سلیقے سے پر کرنے کی صحیح مشکور کی جو سیدہ آمنہ کے سایہ عاطفت کے اٹھ جانے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی محسوس کرتے تھے۔ قبیلہ قریش کی اس معزز، دانشمند اور دور اندیش خاتون کو عبد المطلب کے جوان سال اور جوان پخت پوتے کے فضائل و شمائل نے ایسا گرویدہ کر دیا تھا کہ انہوں نے اپنا دل، اپنی جان اور اپنا مال و متاع سب کچھ ان کے قدموں پر نثار کر دیا تھا، اور اس سودے پر وہ صرف خوش ہی نہ تھیں بلکہ نازا تھیں اور شکر گزار تھیں کہ اس پیکر جمال و کمال نے انہیں اپنی چاکری میں قبول فرمایا ہے۔ ان مختصر الفاظ سے آپ کی عظیم شخصیت کا صحیح تعارف نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ضمن میں آپ کی خدمات جلیلہ کا ذکر آئے گا، کیونکہ اس کے بغیر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس وقت آپ کی حقیقی عظمتوں کا پتہ چلے گا اور ان مخفی حکمتوں کا راز فاش ہوگا جن کی بنا پر علیم و حکیم خدا نے اپنے محبوب کی زوجیت کے لیے اس طیبہ طاہرہ کو منتخب فرمایا۔ یہ عقد زواج بڑا بابرکت ثابت ہوا۔ حضرت خدیجہ طاہرہ کے بطن طاہر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے قاسم جن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو قاسم ہوئی، اور عبداللہ جو طیب اور طاہر کے لقب سے ملقب تھے تولد ہوئے۔ دونوں صاحبزادے بچپن میں انتقال فرما گئے۔ تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم تھے جو حضرت ماریہ قبطیہ کے شکم سے پیدا ہوئے، وہ بھی عالم شیر خوارگی میں وفات پا گئے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں صاحبزادیاں سیدات
حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سیدۃ النساء العالمین فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ انہا کی ولادت باسعادت بھی آپ کی شکم سے ہوئی۔ ان سب نے عہد نبوت پایا، سب مشرف باسلام ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیں۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciter. Peace become rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy of heart, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہماری نجات کا سبب بنے، اور ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔